تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گفتگو ناظرین آپ نے ملاحظہ کی. ابھی آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جو اسمبلی کی کارروائی ہوئی، آج اہم دن تھا، قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں قائد ایوان کا انتخاب ہونا تھا اور شہباز شریف دوسری بار وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے ہیں. شہباز شریف 201 ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں. اینکر پرسن رحمان اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. رحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ آج ایوان کی کارروائی کو، اور جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب منتخب ہوئے ہیں، 201 ووٹ حاصل کیے، پہلا خطاب بھی کیا، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک تو جو ایوان کی کارروائی ہے اس میں خاصا شور شرابہ تھا، ہنگامہ تھا، اور کسی اپوزیشن ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سوچ کر آئی تھی کہ آج ایک ٹف ٹائم دینا ہے، اور اس کا سلسلہ جو تھا وہ الیکشن جب ہوا بھی نہیں تھا اس سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. اور جب ہم لوگ بھی ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے وہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ جب یہ سیشن کال ہوا تو اسی وقت جو ہے وہ نعرے بازی شروع ہو گئی تھی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک شہباز شریف نے اپنی تقریر مکمل نہیں کری، بلکہ ان کی تقریر کے بعد کچھ جو حکومتی اراکین تھے، جو مسلم لیگ نون کے رکن تھے، انہوں نے عمر ایوب کی تقریر کے دوران بھی جب وہ اپنا آغاز کر رہے تھے تو اس وقت وہاں پر بھی نعرے بازی ہوئی. تو یہ ماحول جو ہے وہ بینچ کے دونوں طرف سے رہا، اور اپوزیشن تو یہ سوچ کر آئی ہوئی تھی کہ یہ انہوں نے یہی کرنا ہے. دیکھیے، پاکستان میں یہ بالکل ایکشن ری پلے ہے ایک طرح سے، جو 2018 میں جب عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے اور وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پہلے تقریر کی تھی، تو کم و بیش یہی چیز اس وقت جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین تھے انہوں نے کی تھی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر شہباز شریف جو ہے وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. عمران خان نے تو یہ کیا تھا کہ وہ اس کے بعد پارلیمان کے اندر کم آئے، انہوں نے پارلیمان کو وہ اہمیت دینا بند کر دی جس کا انہوں نے اپنے انتخابی ایجنڈے کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ وہ آیا کریں گے پارلیمان میں. برطانوی پارلیمنٹ کی طرز پر ایک کوشچن آور ہوا کرے گا، بدھ کے دن وہ پارلیمنٹ میں موجود ہوا کریں گے. تو میرا خیال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا شہباز شریف پارلیمان کو وہ اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. پچھلے 16 مہینوں میں تو ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی حکومت تھی جو کہ بہت زیادہ، جس دن بل پاس ہونے ہوتے تھے اس دن جو ہے وہ ہمیں ایوان کے اندر نظر آتے تھے، وزراء بھی کم آتے تھے. لیکن اس مرتبہ امید کی جانی چاہیے کہ یہ جو 16ویں پارلیمنٹ ہے اور یہ جو حکومت بنی ہے یہ پارلیمان کو تھوڑی اہمیت دیں گے. پارلیمان کے اندر جو ڈیبیٹ ہے وہ ہو سکے گی، اور صرف وہ بل پاس کروانے والے دنوں میں جو ہے وہ ہمیں اس ایوان کے اندر نہ نظر آئے، بلکہ اس کو جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی امپورٹنس ہے. لیکن یہ کو بہت غیر معمولی نہیں ہے جو آج ہم نے مناظر دیکھے. اس سے پہلے 2013 میں بھی یہ ہوا تھا. 2002 کی اسمبلی آپ کو یاد ہوگا، اس کا بھی آغاز اس طرح سے تھا، اور اپوزیشن جب بھی ایک ایسے ماحول میں آتی ہے وہ بڑے جارحانہ جو ہے وہ انداز کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن اب اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ پارلیمان کا کیسا رہے گا، میرا خیال ہے اس کا انحصار وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور جو حکومتی بینچز ہیں ان کے اوپر ہوگا کہ وہ اب ان کو کس طرح سے اس معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے رحمان صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا عامر الیاس رانا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. عامر صاحب، آپ کا شکریہ وقت کا. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گے کہ شہباز شریف کے لیے چیلنج آپ کو کیا کیا دکھائی دے رہے ہیں، اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ 16 ماہ کی حکومت جیتی تھی جب پی ڈی ایم کی تو اتحادی ساتھ چلے، لیکن کیونکہ اب یہ عرصہ 5 سال کا ٹینیور ہوگا، کتنا آسان یا مشکل ہوگا ساتھ چلنا اتحادیوں کا؟ دیکھیں، اتحادی جب تک موجود ہیں ظاہر ہے ساتھ چلیں گے تو حکومت چلے گی، پہلی بات. دوسری بات جو رحمان کر رہے تھے کہ پہلے اپوزیشن بالکل نہیں تھی ایوان میں، لہذا ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی کہ پریزنس گورنمنٹ کس طریقے سے ہونی چاہیے. اب سینٹ میں اور قومی اسمبلی دونوں جگہ پہ بھرپور اپوزیشن موجود ہوگی، اور 92 ووٹ لیے آج عمر ایوب خان نے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان کے 3 ووٹ جو یا 4 جو اپوزیشن میں ہیں اور انہوں نے بائیک آؤٹ کیا وہ نہیں تھے. اختر مینگل بیٹھے تھے، انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، تو 100 کے قریب اپوزیشن بھی ہوگی اور اس سے دگنی حکومت ہے. لیکن ظاہرہ جب اپوزیشن میں آئے تو وہ لوگ، اور ان میں بہت سارے نئے لوگ بھی آئے ہیں، وہ اپنی حاضری بھی لگائیں گے، لیڈر ان کا جیل میں ہے، سختی بھی دکھائیں گے، جوش بھی دکھائیں گے. اس کے مقابلے میں جس طرح آج شہباز شریف نے کی بات، یہی گورنمنٹ کا ہوگا رویہ کہ حزب اختلاف نے تو ظاہر شور کرنا ہے، وہ اپنے لیڈر کو جیل میں دکھائیں گے. جیسے عمر ایوب نے فرمائش کی کہ پی ٹی وی لازمی دکھائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جیل میں عمران خان کے پاس صرف پی ٹی وی ہوتا ہے، تو وہ اپنے لیڈر کو اپنی تقریر بھی دکھانا چاہ رہے تھے. انہوں نے وہ بات یقینی بنوائی، اور گورنمنٹ کو بھی اس میں ایشو نہیں تھا، کیونکہ ہمیشہ سے لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس دونوں کی تقاریر لائیو بھی چلتی ہیں اور آج بھی چلی گئی ہیں.
اب یہ کتھارسس کی جگہ ہے بنیادی طور پہ کہ آپ کا جوش خروش جو بھی ہے عوام کے ووٹ لائے ہیں اور آپ کو پارلیمنٹ میں اس کو دکھانا بھی ہے اور عوامی نمائندگی کرنی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. شہباز شریف اکاموڈیٹو بھی ہیں اس طرح سے کہ جہاں وہ اپنے اتحادیوں کا نام ایک سانس میں پڑھتے ہیں 5-6 کے یہ ہمارے اتحادی ہیں, دوسری طرف انہیں اپوزیشن کو گراؤنڈ پہ وہ یہی ہے کہ آپ ایوان میں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. ان کو اگنور کریں گے تو وہ شور شرابہ سڑکوں پہ زیادہ جائے گا. لہذا یہیں پہ گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی اور یہی شہباز شریف کی بھی پالیسی ہے کہ وہ اکاموڈیٹ کریں گے کہ ان کا نقطہ نظر زیادہ آئے گورنمنٹ سے بھی کہ اگر وہ تقاریر کرنا چاہتے ہیں کریں. انہیں آئی ایم ایف میں ان کی سپورٹ چاہیے ہوگی آگے چل کے. ابھی بجٹ آنا ہے, بجٹ میں بھی اکثریت سے ہی پاس ہونا ہے, لیکن حزب اختلاف کا ایک کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنا تقاریر کرتے ہیں, ہر مرحلے پہ کرتے ہیں, اس کو گورنمنٹ کو بلڈوز نہیں کرنا چاہیے. پرائم منسٹر کو زیادہ سے زیادہ اور اپنی کیبنٹ کو پابند کرنا ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں موجود رہیں, حزب اختلاف کے سوالوں کے جواب دیں, اور اچھی اپوزیشن ایک اچھی گورنمنٹ کو پیدا کرتی ہے. اگر اپوزیشن نہ ہو تو جو ہم نے 16 مہینے میں دیکھا کہ بس ٹھیک ہے آئے 2 بیٹھے ہیں 4 بیٹھے ہیں بل پاس ہوئے اور چلے گئے کہ مخالفت تو کسی نے نہیں کرنی. اور اب حزب اختلاف پہ جہاں وزیر اعظم کے اوپر گورننس کی ہوگی, عام آدمی کے روزگار کے لیے ہوگی, مہنگائی کے خاتمے کی ہوگی, ذمہ داری وہاں حزب اختلاف کی بھی ہوگی کہ وہ ان چیزوں کے اوپر واچ ڈاگ کا کردار ادا کرے, گورنمنٹ کو پریشرائز کرے کہ وہ ایسے معاہدے نہ کرے جس سے عام آدمی پہ جائے. لیکن ایک کامن چیز ہے جو حکومت اور اپوزیشن چاہے کسی کی بھی ہو, وہ ہے جو مافیا ہے, جس کے اندر ٹیکسٹائل ہے, جس کے اندر چینی ہے, جو لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں چیزیں, جو لوگ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ سب مل کے بناتے ہیں. جیسے شبر زیدی نے کہا تھا کہ میرے پاس گروور جو ہیں سارے کے سارے تمباکو کے. بالکل ٹھیک ہے. عامر الیاس رانا صاحب